الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید فقان حمید زندگی کے ہر گوشے میں، ہر شعبے میں، ہر زاویے اور پہلو میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات حقیقت پر مبنی ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید نے بندوں کی جو تربیت فرمائی ہے وہ تربیت مختلف اعتبارات سے فرمائی ہے، عبادات کے اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے۔ اسی طریقے سے ایک اور ہمارے زندگی کے اندر ایک پہلو ہے کہ ہم ازواج کے ساتھ کس درجے کا اور کس انداز کا تعلقات رکھیں تو جائز اور کس انداز کا رکھیں تو ناجائز۔ آج کا پروگرام کرنا میرے لیے بھی تھوڑا سا دشوار ہو رہا ہے، کیونکہ باتیں کچھ ایسی ہیں کہ بہت کھل کر بیان نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن کریم کا بھی اسلوب یہی ہے ان دو آیات میں جو آج ہم سلسلے میں بیان کریں گے، کہ قرآن کریم فرقان حمید نے بہت ہی بند الفاظوں کے اندر، استعاروں کے اندر اور لطیف کنایوں کے اندر اپنی بات کو بیان کیا ہے۔ تو میں بھی کوشش یہ کروں گا کہ حیا کے دامن میں رہتے ہوئے جو مطالب ہیں ان آیات میں بیان کیے گئے اور ان آیات کی تفسیر کے اعتبار سے جو باتیں بیان ہونی ہیں ان کو میں اس انداز میں بیان کروں کہ حیا کے تقاضے بھی برقرار رہیں اور بات بھی پہنچ جائے۔ بات کا پہنچنا بہت ضروری ہے، چونکہ ان چیزوں کا جو تعلق ہے وہ بہرحال مسلمانوں کی زندگیوں سے ہے، ان کے احکام ہیں، ان میں حلال ہے، حرام ہے، لہٰذا قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دو آیات کا انتخاب کیا ہے ہم نے سورہ بقرہ کے دو آیات، آیت نمبر 222 اور آیت نمبر 223۔ ان دو آیات کے اندر، ان دو آیات کے تحت تفسیر بیان کرتے ہوئے کن عنوانات پر گفتگو ہوگی، آئیے سب سے پہلے اس کے فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ آیات مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کا شان نزول، حالت ناپاکی میں عمومی فقہی مسائل، ناپاکی کی حالت میں زوجہ کے قریب آنے پر مسائل و احکام۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 کا شان نزول، دینی حدود و قیود سے باہر نہ نکلنے کے فوائد، قرآن پاک کا بیان کردہ فلسفہ، دار العمل و دار النجات۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی تخلیق فرمائی، انسانوں میں مرد بھی ہیں اور عورت بھی۔ مرد کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اور انداز کی ہیں، عورتوں کی صلاحیتیں اور انداز کی ہیں۔ صلاحیتوں سے مراد اگر عمومی طور پر لیا جائے تو سینکڑوں صلاحیتیں کامن ہوں گی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مرد کے اندر جدا گانا ہے، عورت کے اندر جدا گانا ہے۔ اگر جسمانی ساخت کو دیکھیں تو مرد کے جسمانی ساخت کا جو اندرونی نظام ہے وہ جدا گانا ہے، عورت کا جدا گانا ہے۔ مثال کے طور پر سانس کو لے لیجئے کہ مرد جو سانس لیتا ہے، اس کا جو سانس ہے اس میں پیٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ سانس لے رہا ہے، لیکن عورت کا جو سانس لینے کا معاملہ ہے وہ غالباً سینے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اندرونی ساخت کے حوالے سے کئی اعتبار سے مرد اور عورت کی اندرونی ساخت میں فرق ہے۔ مرد اور عورت کی کئی اعتبار سے اندرونی ساخت میں فرق ہے، اور ایک جو خاص بات جو عورتوں کی تخلیق میں رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں چونکہ بچہ پیدا کرتی ہیں، بچے کو دودھ پلاتی ہیں، تو جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جیسے حمل ٹھہرتا ہے تو حمل ٹھہرنے کے ساتھ ہی انہیں ایکسٹرا غذا چاہیے ہوتی ہے۔ ان کے جسم کے اندر ایک ایسا نظام رکھا گیا ہے جو ایکسٹرا غذا فراہم کرتا ہے۔ حمل ٹھہرتا ہے، عورت جو کھاتی ہے، بچہ جو ہے اس کو اسی سے غذا ملتی ہے، بچہ پرورش پاتا ہے، 9 مہینے تک ماں کی گود میں اس کی پرورش ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ماں دودھ کی صورت میں اسے توانائی فراہم کرتی ہے، دودھ کی صورت میں اسے غذا مہیا کرتی ہے۔ تو یوں ایک نظام ہے۔ اب اس جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس نظام کے پیچھے بھی ایک اور نظام ہے،
وہ نظام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی زندگی میں ایک سرکل رکھا ہے. وہ سرکل ماہانہ طور پر جو ہے وہ اپنا دائرہ پورا کرتا ہے، اور اس سرکل کے نتیجے میں ایک خون جو ہے وہ جاری ہوتا ہے، اور اس خون کے جاری ہونے کی صورت میں کچھ احکام جاری ہوتے ہیں، ایک حالت پیدا ہوتی ہے. اس حالت کو ایام مخصوص یا ناپاکی کی حالت کہا جاتا ہے. اور یہ ایک نظام ہے، جب حمل ٹھہرتا ہے تو یہ نظام رک جاتا ہے، کیونکہ یہ جو خون ہے اصل میں اضافی توانائی ہے جس کی اب ضرورت نہیں ہے، تو یہ نکل رہا ہوتا ہے. لیکن جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو یہ سرکل رک جاتا ہے. اب بچے کی جو غذا پوری کرنی تھی، اب وہ غذا پوری ہو رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے عام طور پر عورت جب بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، خاص طور پر شروع کے مہینوں میں، تب بھی یہ سرکل نہیں چل رہا ہوتا، اس لیے کہ عورت جو ہے وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، اور دودھ پلانے میں یہ توانائی صرف ہو رہی ہوتی ہے. لیکن بعض خواتین کو 6-8 مہینے بعد بات کو کم زیادہ دوبارہ یہ سرکل شروع ہو جاتا ہے. اس سرکل کا نام حیض ہے، اس کے اور بھی کئی نام ہو سکتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے، اور جب بھی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو کچھ احکام آتے ہیں، کچھ احکام شریعت مطالعہ کی طرف سے دیے گئے ہیں. ان احکامات کا خیال رکھنا ہوتا ہے. نماز روزے کے احکام ہیں، دیگر احکام ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے؟ آئیے سب سے پہلے آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس آیت کے مختلف حصوں پر گفتگو کریں گے. قرآن کی روشنی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم، تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے، تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں، اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لیں. پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا. بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو. اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب بھی عورتوں کی ایسی کیفیت ہوتی تھی، یہود اور مجوس ان کا یہ معمول تھا کہ وہ اس طرح کی عورتوں کو الگ کر دیا کرتے تھے، ان کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے، جس برتنوں کو وہ استعمال کرتے تھے ان برتنوں سے اجتناب کرتے تھے، اور بالکل انہیں الگ تھلگ کر دیا جاتا تھا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بارگاہ رسالت میں اس حوالے سے جب مسائل پوچھے تو قرآن مجید فقان حمید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کر دیا گیا کہ کس حد تک کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور جو چیزیں یہود کیا کرتے تھے یا مجوسی کیا کرتے تھے، قرآن مجید فقان حمید نے اس کا رد بیان کیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور صرف شوہر کے لیے لازم ہوگا کہ وہ بیوی کے قریب نہ جائے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس طرح کے احکام نبی اکرم علیہ السلام نے بھی بیان فرمائے، تو یہود کو بڑا برا لگا، اور کہنے لگے کہ جی جو کام ہم کرتے ہیں بس انہیں تو ہمارے کاموں کی مخالفت کرنی ہوتی ہے. یہ بات لے کر ایک موقع پر حضرت سیدنا اسید بن حدیر اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہما بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ باتیں سن کر آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا ہے، اور تغیر کے آثار چہرہ انور پر رہتے ہیں، برقرار رہتے ہیں. یہ دونوں ڈر جاتے ہیں یہ نہ ہو کہ ان کا بات کرنا بارگاہ رسالت میں ناگوار گزرا ہو، کہیں ان کے بات کرنے کی وجہ سے کوئی تکلیف و اذیت نہ پہنچی ہو. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت تغیر میں، چہرے پر تغیر ہے اور اسی کیفیت میں موجود تھے.
یہ دونوں اٹھ کر ڈر کے مارے چلے آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے پیچھے پیچھے ایک شخص آتا ہے۔ بارگاہ رسالت میں کچھ دیر بعد ہی دودھ کا تحفہ لایا گیا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پیچھے ایک شخص بھیجا کہ جاؤ جا کر انہیں دودھ دے کر آؤ۔ یہ ایک دل جوئی تھی، اور یہ فرماتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ حوصلہ ملا کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم شاید ہماری بات سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے یا آپ کو ناگوار گزری کوئی بات، اس لیے آپ کے چہرے پر تغیر کے آثار رونما ہوئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تحفہ بھیجنا ہمیں مطمئن کر گیا کہ نہیں، ہماری بات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بری نہیں لگی۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کل ہوا اذن، بلا شبہ یہ جو ایام ہیں، ان ایام کے اندر جو صورتحال ہے اور جو بھی چیز نکلتی ہے وہ گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء، لازم ہے کہ جو شوہر ہیں وہ بیویوں سے ایسی حالت میں الگ رہیں۔ ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے دور رہنا ضروری ہے۔ اب پہلے تو میں عرض کروں کہ جیسے ہی عورتوں کے یہ ایام شروع ہوتے ہیں، اسے حالت حیض کہتے ہیں، حالت ناپاکی کہتے ہیں، کم از کم ان ایام کا یہ ایام جو ہے کم از کم 3 دن کے ہوتے ہیں۔ 3 دن سے کم اگر ایک دن خون آتا ہے یا 2 دن آتا ہے تو یہ ایام شروع نہیں ہوں گے۔ یہ ایام کم از کم 3 دن اگر خون آتا ہے تو مطلب کہ ثابت ہوگا اس حالت کا پایا جانا، اور زیادہ سے زیادہ جو عرصہ ہے وہ 10 دن ہے، اور 10 دن سے جو زیادہ آئے گا وہ ناپاکی کا مطلب وہ بیماری کا خون کہلائے گا۔ 10 دن کے بعد وہ احکام نہیں رہیں گے جو احکام اس سے پہلے ہوتے ہیں، اور 2 پیریڈز کے درمیان کم از کم 15 دن کا وقفہ پایا جانا ضروری ہے۔ 15 دن کا زمانہ طہر پایا جانا ضروری ہے، اور اس کے پھر بہت سارے مختلف احکام ہوتے ہیں، اور اس باب کے اندر بہت سارے سوالات، بہت ساری پیچیدگیاں اور بہت سارے جزیات ہیں، اس پر یہاں اس فورم پر گفتگو کرنے کا مناسب موقع نہیں ہے، اگرچہ کہ تفصیل موجود ہے اس میں سردست یہ عرض کرتا چلوں کہ جب یہ کیفیت شروع ہوتی ہے تو کیا کیا احکام شروع ہوتے ہیں۔ عورت نماز پڑھنے سے منع کر دی جاتی ہے، ایسی حالت میں اس کا نماز پڑھنا معاف کیجیے گا، ایسی حالت میں اس کا نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا، حلال نہیں ہوتا۔ اب جتنی بھی نمازیں چھوٹیں گی اس دور کے اندر وہ اس پر معاف ہیں، اس کی قضا کرنا یا اس کو دوبارہ پڑھنا اس پر لازم نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے یہ رخصت رکھی ہے، اس پر آسانی رکھی ہے کہ وہ نمازیں اس پر ان دنوں کی معاف رکھی ہیں۔ رمضان کے روزے اگر ناپاکی کے ایام چل رہے ہوں، عورت رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتی، لیکن جو رمضان کے روزے ہیں وہ اس کو بعد میں قضا رکھنے پڑیں گے، قضا کرنے پڑیں گے، کیونکہ رمضان آتا ہے سال میں ایک دفعہ، اور نمازیں آتی ہیں روزانہ ہی، تو نمازوں کے اندر دقت زیادہ تھی، اس لیے وہاں رخصت دی گئی۔ اور روزوں کے اندر اتنی دقت نہیں ہے، اس لیے روزے قضا کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس زمانے کا جو روزہ ہے وہ قضا کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ عورت نے روزہ رکھ لیا اور پیریڈ شروع ہو گئے تو وہ روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اب وہ روزہ جاری نہیں رکھ سکتی، بعد میں اس روزے کی قضا رکھے گی۔ تو یوں ناپاکی کی حالت میں عبادات کے تعلق سے مختلف احکام ہیں، عدت کے حوالے سے بہت سارے عدت کے حوالے سے کئی صورتوں میں ان ایام پر ہی جو ہے وہ گنتی کا شمار رکھا گیا ہے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ جناب طلاق ہو جائے تو عورت 3 مہینے گزارے گی، یہ بات غلط ہے۔ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اور اس کی عمر 55 سال نہیں ہوئی، 55 سال نہ اس کی عمر 55 سال ہے اور نہ وہ نابالغ ہے بلکہ بالغ ہے، پیریڈس آتے ہیں، تو اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ 3 جو پیریڈس ہیں وہ گزارے گی۔ وہ 3 پیریڈس 3 مہینے میں پورے ہو جائیں، 3.5 مہینے میں پورے ہو جائیں، 4 میں ہو جائیں، 5 میں ہو جائیں، 6 میں ہو جائیں، مہینوں کا اعتبار نہیں ہوگا اس صورت کے اندر۔ اس صورت کے اندر 3 پیریڈس کا اعتبار ہوگا۔ جس حالت میں طلاق دی ہے، اگر عورت پاک تھی تو نئے سرے سے 3 جو پیریڈس آئیں گے اس کا اعتبار کرتے ہوئے جب تیسرا ختم ہوگا عدت ختم ہو جائے گی، اور اگر بالفرض ناپاکی کی حالت میں ہی طلاق دی گئی، اگرچہ کہ ناپاکی کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے لیکن طلاق ہو جاتی ہے، تب بھی یہ جو جس میں طلاق دی گئی یہ شمار نہیں ہوگا، اب بھی جو نئے سرے سے 3 آئیں گے اس کے گزرنے پر
پھر یہ ہے کہ عورت کی عدت ختم ہوگی۔ جو موت کی عدت ہے اس کا تعلق پیریڈز پر نہیں ہے، اس کا تعلق وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ 4 مہینے 10 دن، اور اگر عورت حاملہ ہو تو بیوہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ ایک صورت تو یہ 4 مہینے 10 دن، اگر وہ حاملہ ہو تو بچہ جس دن پیدا ہوگا اس دن اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اور طلاق کی عدت کے اندر 3-4 صورتیں ہیں، نابالغہ ہو تو مہینوں کے اعتبار سے عدت پوری کرے گی، بوڑھی ہو تو وہ بھی مہینوں کے اعتبار سے پوری کرے گی، جوان ہو تو 2 صورتیں بنتی ہیں، اگر حاملہ ہے تو جس دن بچہ پیدا ہوگا اس دن اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ طلاق کی عدت میں بھی یہ مسئلہ ہے۔ اور اگر حاملہ نہیں ہے، جوان عورت ہے، تو پیریڈز کے اعتبار سے اس کی عدت کا حساب لگایا جائے گا۔ تو یہ چند فقہی احکام تھے جو عمومی نوعیت کے فقہی احکام تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ ان دنوں کے حوالے سے جو شریعت کی تعلیمات ہیں مختلف انداز کی، اس کے حوالے سے کیا کیا مطلب کہ ہدایات ہیں اور کیا کیا شریعت کی طرف سے رہنمائی دی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں خاص موضوع ہے ازدواجی تعلقات کی حدود کے تعلق سے۔ اب اگر ایام شروع ہو جاتے ہیں تو وہ جو حلت شوہر کو حاصل تھی کہ بیوی سے وہ نفع اٹھا سکتا تھا، اب وہ حلت اس کی جو ہے وہ محدود ہو جاتی ہے۔ مسئلہ شرعیہ یہ ہے کہ جب تک عورت نہا کر پاک نہیں ہوتی اس وقت تک شوہر جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت جسم کا اتنا حصہ اس سے نفع لینا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے، اور اب وہ دور رہے گا، جسم بھی مس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ناف سے اوپر کا جو حصہ ہے اس کی جو حرمت ہے وہ نہیں ہوتی۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ما یحل لی من امرأۃ وہی حائض، کہ ایسی عورت جو ناپاکی کی حالت میں ہے میرے لیے کیا حلال ہے؟ ایک صحابی نے سوال کیا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فوق الازار، یعنی ناف سے اوپر کا جو حصہ ہے اس میں حرمت نہیں ہے، اور یہ جو حصہ ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس حالت میں شوہر کے لیے یہ حرمت ہوتی ہے کہ اس کے نزدیک نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی وجہ بھی بیان کر دی۔ وجہ بیان کی گئی کل ہوا اذن، کہ وہ جو کیفیت ہے وہ گندگی کی کیفیت ہے، ناپاکی کی کیفیت ہے، لہٰذا اس کیفیت میں نزدیک جانا مطلب کہ ایک موقع نہیں ہے۔ شریعت کا حکم ہے، نفاست کا بھی تقاضا ہے، طہارت کا بھی تقاضا ہے، لہٰذا اس پیریڈز کے اندر، اس خاص وقت کے اندر شوہر کا دور رہنا یہ شرعاً لازم ہے۔ فرمایا گیا کہ جب پاک ہو جائیں فاتوہن، تو پھر شوہر قریب آ سکتا ہے، من حیث امرکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے جس طرح حکم دیا ہے۔ فرمایا گیا ان اللہ یحب التوابین، اگر کسی سے غلطی واقع ہو گئی ہے، کسی نے غلطی کی ہے تو وہ توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ویحب المتطہرین، اور اللہ تبارک و تعالی مطلب کہ پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے، ستھروں کو پسند فرماتا ہے۔ تو صفائی اور ستھرائی کو پسند فرماتا ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں نماز ان پر فرض نہیں رکھی، اس حالت میں روزے رکھنے کا حکم نہیں دیا، اس حالت میں شوہر کو دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس پورے نظام کے اندر ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو نظافت کا تقاضا ہے وہ پورا ہو۔ اب اگر شوہر غلطی کرتا ہے اور وہ قریب چلا جاتا ہے تو پھر اس پر توبہ کرنا واجب ہے، اور توبہ کے ساتھ ساتھ بہتر یہ ہے، اس کے حوالے سے احادیث مبارکہ کے اندر کچھ کفارے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن فتاوی رضویہ شریف جلد 4 صفحہ نمبر 354 پر ایک تفصیلی فتویٰ لکھتے ہیں اس حوالے سے کہ اگر شوہر نے اس حالت میں صحبت کی ہے تو فرمایا اگر ابتدائے حیض ہے تو 1 دینار اور ختم پر ہے تو نصف دینار دینا ہوگا، اور دینار 10 درہم کا ہوتا ہے۔ 10 درہم کہتے ہیں 10 درہم کے بنتے ہیں تقریباً 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی، آج کل 3-3.5 ہزار روپے کی ہے۔ ابتدا میں اگر کوئی شوہر اس حالت میں قریب گیا ہے تو وہ اتنا صدقہ کرے، آخر میں گیا ہے تو وہ آدھا صدقہ کرے، یعنی 1 دینار، اور پھر دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے نصف دینار کا۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علمی اعتبار سے فتاوی رضویہ شریف کے اس حصے میں بہت ہی نفیس تحقیق فرمائی ہے، اور آخر میں مزید بھی
کچھ تفریحات بیان فرمائی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کفارات بیان کر دیا گیا اور کسی کو اجازت ہو گئی، اور نہیں، یہ کام حرام ہے، اور فقہائے کرام کی اور علماء کی ایک جماعت کے نزدیک اس کو حلال سمجھنا کفر ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کی واضح آیت موجود ہے، اور اس آیت مبارکہ کے ہوتے ہوئے اس کو حلال سمجھنے کی گنجائش نہیں باقی بچتی۔ غلطی کی بنا پر اگر کوئی ارتکاب ہو گیا ہے تو توبہ کی جائے گی، اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ بہتر یہ کہ کفارہ بھی دیا جائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ نہیں کفارہ دے دیا جائے تو میرے لیے حلال ہوگا، نہیں، حلال نہیں ہو سکتا۔ جو نظریہ تھا یہود کا، جو نظریہ تھا مجوسیوں کا، وہ نظریہ مسلمانوں کا نہیں رہا۔ ایسی عورت اس کے گلاس میں پانی نہ پینا، یا اس کے برتن میں جس میں وہ کھانا کھاتی ہے کھانا نہ کھانا، یا اس سے رہن سہن میں مقاطعہ کرنا، معاشرتی بائیکاٹ کرنا، شریعت میں ایسا کوئی حکم بیان نہیں کیا گیا۔ ایسی عورت کوئی برائی کا ٹھکانہ نہیں ہوتی، کوئی برائی کی جگہ نہیں ہوتی، ایسی عورت بھی قابل تکریم ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں، جاہلانہ باتیں یہود میں رائج تھیں، مجوسیوں میں رائج تھیں، مسلمانوں پر لازم ہے کہ ایسی باتوں سے وہ اجتناب کریں گے۔ اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223، اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو، اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے، اور اے محبوب بشارت دو ایمان والوں کو۔ قرآن کریم فرقان حمید نے اس مقام پر بھی اشارے اور کنایوں میں گفتگو فرمائی ہے۔ جس طریقے سے کھیت ہوتا ہے، کسان کھیت کے اندر بیج ڈالتا ہے، بیج ڈالنے سے پودا پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے جب شوہر بیوی کے قریب جاتا ہے اور ایک نطفہ جو ہے اس کے رحم میں منتقل ہوتا ہے، اور نطفہ جب رحم میں منتقل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اولاد کی نعمت سے مشرف فرماتا ہے، اولاد عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک نظام ہے۔ تو فرمایا گیا نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو بیویاں ہیں وہ تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ فاتو حرثکم، اب ایک بات مطلب کہ یہودیوں میں رائج تھی، اور بعض عرب قبائل میں بھی یہ رائج ہو گئی تھی کہ مرد اس جگہ سے آئے جہاں سے اس کے لیے آنا حلال ہے، جائز ہے، لیکن وہ پوزیشن کچھ اس طریقے سے رکھے کہ سامنے کے بجائے کسی اور زاویے سے آئے، لیکن اسی جگہ پر آئے جہاں پر حلال ہے۔ تو بعض جگہوں پر یہ تھا کہ نہیں جی اس طرح حرام ہو جائے گا، تو قرآن پاک نے واضح انداز میں بیان فرمایا فاتو حرثکم انا شئتم، نہیں، مقام وہی رہنا چاہیے، پوزیشن کوئی بھی ہو، اس حوالے سے کوئی حرمت نہیں ہے، کوئی مطلب کہ حرام ہونا نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جہاں سے حلال کیا گیا ہے وہی ذریعہ، وہی طریقہ اختیار کیا جائے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ملعون من اتی امرأۃ فی دبرہا، کہ لعنت کی گئی اس مرد پر کہ جو عورت کے پاس مطلب عورت کے پاس پچھلے مقام میں دخول کرے۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ایسا کرنا انتہائی حرام کام ہے، سخت حرام کام ہے۔ حدیث پاک میں جو فرما دیا گیا کہ ایسا کرنے والا ملعون ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے، لہٰذا یہ مطلب کن چیزوں سے اجتناب ضروری ہے۔ اور فرمایا گیا فاتو حرثکم انا شئتم، اور تم آؤ جس طرح چاہو، جہاں سے چاہو نہیں فرمایا گیا۔ بعض جاہل لوگوں نے ترجمہ کیا جہاں سے چاہو، بلکہ اعلیٰ سے ترجمہ فرماتے ہیں جس طرح چاہو، پوزیشن میں
اختیار دیا گیا ہے اور جو مقام ہے وہ بیان کر دیا گیا. فرمایا گیا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور یہاں ایک بات بیان کی گئی کہ اور اپنے لیے تیاری کرو. اپنے لیے کیا تیاری کرو جناب؟ یہاں 3 باتیں جو ہے ممکنہ طور پر بیان کی گئی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جب بندہ اپنی بیوی کے قریب جائے تو یہ ایک بڑا ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت سے متمتع کرتا ہے، تو حیا کے تقاضوں کو پورا رکھا جائے اور جو ضروری تقاضے ہیں ان کو پورا رکھا جائے. اس میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ بندہ بسم اللہ پڑھے. اس موقع پر بسم اللہ پڑھنا خیر و برکت کا سبب بنتا ہے اور جو اولاد ہے اس کے حوالے سے ایک بہتری کا سامان پیدا کرتا ہے. اولاد بہتر ہوگی تو بندے کو ہی فائدہ ہوگا. ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ شوہر یہ پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ شیطان کو، ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، وجنب الشیطان، اور شیطان کو ہم سے دور رکھ. تو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جب یہ کوئی بندہ دعا پڑھ کر جاتا ہے اپنی زوجہ کے قریب تو اللہ تبارک و تعالی بچہ عطا فرماتا ہے، تو اس کو شیطان کے شر سے محفوظ فرماتا ہے، شیطان کا شر اسے نہیں پہنچتا. تو اس موقع پر بسم اللہ پڑھنا انتہائی مستحسن ہے اور اس کے فضائل خود احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے. تو قدموا لانفسکم کا ایک پہلو یہ بنے گا کہ جو تم بیج لگا رہے ہو اس کے لگانے میں ضروری آداب اور اخلاقیات کا اہتمام رکھا جائے. بہت ساری باتیں بیان کی علماء نے. مثال کے طور پر ایک بات یہ بیان کی ہے کہ جو اس دوران گفتگو کرے تو اس کے بچوں میں یہ وصف پیدا ہوتا ہے، اور جو حیا کی اس طریقے سے خلاف ورزی کرے اس کے بچوں میں پھر یہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یہ باتیں کتابوں میں بیان کی ہوئی ہیں، وہ کتابیں جن کا تعلق اس موضوع سے ہے. دوسرا پہلو یہ بیان کیا گیا یہاں پر کہ قدموا لانفسکم، اس کا تعلق ایک تو یہ کہ دعا سے ہے اور ایک ہے بچوں کی تربیت سے. بچے پیدا ہو گئے، اب جو تربیت کرنا ہے بچوں کی، جس طریقے سے تربیت کی جائے گی، اگر یہ بچے نیک بنتے ہیں تو یہ نیک بچے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. ان کے مرنے کے بعد ان کے کام آئیں گے، ان کی نجات کا ذریعہ بنیں گے. تو بچے پیدا ہونے کے بعد چونکہ یہ جو تعلق ہے اور یہ جو ازدواجی بنیادوں پر جو بھی گفتگو کی جا رہی ہے اس کا اصل مقصود ہے نسل کو فروغ دینا اور اولاد کا حصول. تو جب اولاد ہوتی ہے اور بندہ اس کی تربیت میں کوتاہی اختیار کرتا ہے اور نیک کے بجائے وہ اولاد بد بن جاتی ہے، وہ اولاد فاسق و فاجر بن جاتی ہے، تو ماں باپ کو اس سے اخروی فائدہ نہیں پہنچتا. اولاد کی تربیت بہتر انداز میں ہوتی ہے تو ماں باپ کو اس سے اخروی فائدہ پہنچتا ہے تو وہی اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ کا سامان بن جاتی ہے. تو وقدموا لانفسکم کا ایک مفہوم یہ ہوا کہ اپنی اولاد کی جو تربیت ہے وہ بہتر انداز میں کرو تاکہ یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے. تیسرا پہلو علماء نے یہ بیان کیا گیا کہ اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں قرآن کریم اس فلسفے کو بیان کر رہا ہے جو دین اسلام نے دیا ہے کہ دنیا دار عمل ہے، آخرت جو ہے وہ دار جزا ہے. تو دار عمل اور دار جزا کا جو معاملہ ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہاں اس دنیا کے اندر اعمال کرو گے، اچھے اعمال کرو گے، حرام سے بچو گے، حلال کو اختیار کرو گے تو یہ تمہارا ذخیرہ ہوگا، یہ نیکیوں کا ذخیرہ بروز قیامت کام آئے گا. فرمایا گیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حرام کاموں میں نہ پڑو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جو کچھ تم پہلے سے بھیجو گے وہی پاؤ گے. مطلب اولاد کی اچھی تربیت کی تو آخرت میں صدقہ جاریہ کی صورت میں نفع تمہیں پہنچے گا. اگر تم نے اس موقع پر حیا سے کام لیا، دوسرا پہلو عرض کر رہا ہوں، حیا سے کام لیا اور ان آداب کو ملوز خاطر رکھا، بچے پر اس کے اچھے اثرات پڑیں گے، دعا وغیرہ پڑھی. تیسرا اگر پہلو لیا جائے کہ تم نے خود اپنا عمل بہتر انداز میں کیا، اپنا عمل جو ہے وہ نیکی کے ساتھ کیا، خود گناہ سے بچتے رہے تو آخرت میں بھی بہتری پاؤ گے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. فرمایا گیا وبشر المؤمنین، جو ایمان والے ہیں انہیں بشارت دیجئے، یعنی جو نیک لوگ ہیں، جو بچتے ہیں گناہوں سے، جو نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں،
بلا شبہ انہیں بشارت، قرآن کریم فرماتا ہے کہ انہیں بشارت دیجئے، اور ان کی جو بشارت ہے انہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کی بشارت دی گئی ہے، انہیں نجات اور کامیابی کی بشارت دی گئی ہے، ان کی قبر روشن ہونے کی بشارت دی گئی ہے، ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے یہ بشارتیں دی گئی ہیں۔ تو نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ اب یہاں ہمارا ایک نقطہ یہ تھا کہ دینی جو حدود و قیود ہیں اس سے باہر نہ نکلنے کے کیا فوائد ہوتے ہیں۔ دینی حدود و قیود ہمیں انسانیت تک محدود رکھتی ہے۔ جب ہم دینی حدود و قیود کو عبور کرتے ہیں، کراس کرتے ہیں، تو پھر بندہ عملی زندگی کے اندر کچھ کام ایسے کر جاتا ہے جو حیوانیت پر مبنی ہوتے ہیں، جو انسانی طرز نہیں ہوتا، جو انسانی اسلوب نہیں ہوتا۔ اور بات کی جائے خاص ازدواجی تعلقات کے حوالے سے، تو اس حوالے سے دارالفتہ میں ایک سے بڑھ کر ایک سوال آتا ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے اندر میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، وہ طریقے اختیار کرنا کہ جو شریعت نے حرام قرار دیے ہیں، ان طریقوں کو اختیار کرنے سے سوائے حیوانیت کے کچھ اور حاصل نہیں ہوتا، اور ایک انسان اس راستے پر نکل جاتا ہے کہ جس راستے کے اندر سکون نہیں ہوتا، خرابیاں ہی خرابیاں ہوتی ہیں۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر امور کو انجام دینا، ایک تو یہ کہ بندے کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بندے کو سکون بھی حاصل ہوتا ہے، اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے، اور گناہ کا بوجھ بھی کندھوں پر یا سر پر عائد نہیں ہوتا، اور بندے کو ایک روحانی طور پر قرار حاصل رہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی شریعت مطالعہ کے مسائل کسی بھی اعتبار سے ہوں ہماری رہنمائی کرتے ہوں، قرآن پاک کے احکام کسی بھی شعبے کے اندر ہماری گائیڈنس کرتے ہوں، ان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا